اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه في غیابة الجب یلتقطه بعض السیارہ ان کنتم فاعلین۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف علیہ السلام کے ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھا بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، یوسف علیہ السلام کو قتل تو نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 8، 9، 10 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حسد کا یہاں سے ذکر ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کیا کہ اے میرے والد صاحب، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ 11 ستارے، چاند، سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے تورات کی ایک بات مجھ کو یاد آ گئی۔ تورات کے اندر اور قرآن کے اندر دیکھیے بہت بڑا فرق ہے۔ تورات کے اندر لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو ان کے بھائی لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ان کے بھائی کے سامنے یوسف علیہ السلام نے اس خواب کا تذکرہ کیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بھائی لوگ موجود نہیں تھے، بلکہ بھائیوں کی غیر حاضری میں یہ بات یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہی تھی، لیکن کسی طریقے سے ان کے بھائیوں کو اس خواب کا علم ہو گیا۔ تورات کے اندر یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ اس خواب کا تذکرہ کیا تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف پر بہت ناراض ہوئے، اور ناراضگی میں کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بھائی اور ماں باپ تم کو سجدہ کریں؟ تمہاری یہ خواہش ہے؟ لیکن قرآن بالکل اس کی تردید کرتا ہے۔ قرآن کے اندر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو روکا کہ اس خواب کا تذکرہ کسی کے سامنے مت کرنا، کہیں تمہارے بھائی حسد میں نہ آ جائیں اور تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کریں۔ یعقوب علیہ السلام کا جیسا خدشہ تھا، جو خطرہ لاحق تھا، وہ خطرہ بالکل سامنے آ گیا۔ بھائیوں کو بھی اس کے بارے میں علم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو تمام کے تمام بھائی ایک جگہ جمع ہوئے۔ ایک ماں سے لیہ بن لابان سے ایک 10 بھائی تھے، اور راحیل جو دوسری بیوی یعقوب علیہ السلام کی تھی اس سے 2 بیٹے تھے، تو 10 بھائی، 10 بیٹے ایک ماں سے اور 2 بیٹے ایک ماں سے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے لیہ بن لابان سے، وہ سب کے سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، اور جمع کر کے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ دیکھو ہمارے والد صاحب کی پوری توجہات، پوری محبت یوسف علیہ السلام کی طرف مبذول ہے، اب اس کے بارے میں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے کہ یعقوب علیہ السلام کی محبت ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کے بارے میں تم لوگ مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں تم لوگ مشورہ دو کہ یوسف علیہ السلام کی ذات سے محبت ہٹ کر کے ہماری طرف متوجہ مبذول ہو جائے۔ تو بعض بھائیوں نے مشورہ دیا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، اور بعض بھائیوں نے کہا کہ اس کو ایک بالکل نامانوس انجان جنگل کے کنویں میں ڈال دینا چاہیے۔
تو انہی میں سے ایک بھائی نے کہا جس کے بارے میں نام کے بارے میں اختلاف آتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ یہودا اس کا نام تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ روبین اس کا نام تھا، ایک میں آتا ہے کہ سمعون اس کا نام تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، قتل کا جرم بڑا جرم ہوتا ہے، قتل کرنا بڑا جرم ہوتا ہے۔ قتل ناحق کر کے اپنے دامن پر خون کے دھبے مت ڈالو، اس کو قتل مت کرو، بلکہ اس کو کسی کنویں میں لے جا کر کے ڈال دو، تاکہ کچھ مسافر لوگ آئیں اور آ کر کے اس کو اٹھا کر کے لے کے چلے جائیں، ہماری نظروں سے وہ دور ہو جائے۔ یہ اگر ہم کر لیں گے تو اپنے باپ کی محبت کے ہم لوگ مستحق بن جائیں گے۔ نہ رہے گی لاٹھی نہ بجے گی بانسری والا حال ہوگا۔ یوسف علیہ السلام جب نہیں ہوں گے تو ظاہر بات ہے ساری محبت کا مرکز ہم ہی لوگ ہوں گے، اور ہم لوگ ہی تو یعقوب علیہ السلام کے کام آتے ہیں۔ ہم ہی لوگ جوان ہیں، طاقتور ہیں، قوت والے ہیں، ہم ہی لوگ اپنے باپ کا ساتھ دیتے ہیں، کھانے پینے کا اور دوسرے دیگر انتظامات کا ہم ہی لوگ بندوبست کرتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں کو چھوڑ کر کے صرف پوری محبت کرنا یوسف علیہ السلام سے، یہ تو کھلم کھلا نا انصافی ہے۔ یہ مشورہ ہوا، مشورہ کر کے آگے کیا ہوگا وہ میں بتاؤں گا، لیکن یہاں پہ کچھ باتیں عرض کر دینا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے، ایک لفظ ہے جو اس وقت آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، یلتقطہ بعض السیارہ، کہ اس کو کسی کنویں میں لے جا کر کے، بالکل بیابان کنویں میں لے جا کر کے ڈال دو۔ لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو۔ لقطے کا حکم بھی شریعت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی گری پڑی چیز مل جائے، یہ باتیں میں آج ایسی بات کر رہا ہوں کہ شاید کوئی آدمی بیان نہ کرے، بالکل نئی نئی بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو۔ اگر کسی کو کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو اس کو محفوظ رکھنا اور اس کے مالک تک اس کو پہنچانا، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اعلان کر کے ہو، کسی طریقے سے ہو، پہنچانے کی کوشش کرے، اس کو ایک مدت تک اپنے پاس رکھے۔ اگر آ جائے اس کا مالک تو اس کو لوٹا دے، اگر مالک نہ آئے اور یقین ہو جائے کہ اب اس کا مالک نہیں آئے گا، تو اگر خود محتاج ہے، مستحق ہے، تو اس کو اپنی ذات پر خرچ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ محتاج نہیں ہے تو اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن صدقہ کرنے کے بعد پھر اس کا مالک اگر آ گیا تو اس کا عوض دینا، اس کا بدلہ دینا، اس کی قیمت دینا اس کے اوپر ضروری ہے، اور اس کو صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہاں پر ایک یہ ہے، فی ضلال، ضلال کے معنی کیا آتے ہیں؟ گمراہی کے، گمراہی کے معنی ہے، تو یہاں پر گمراہی کے معنی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کچھ بھی ہو لیکن تھے تو مسلمان۔